کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو پتا اللہ کی عظمت کا کس قدر بڑا گواہ ہے؟ یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل مگر قدرت کی بہترین تخلیق میں سے ایک جو رب العزت کے بے شمار نشانیاں رکھتا ہے۔ آئیے اس ننھے سے عضو میں چھپے رب کے اسرار کو آشکار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی نشانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے چھوٹے سے عضو کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے جسم میں ایک خاموش محافظ کی طرح کام کرتا ہے، لیکن اس کی کارکردگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی ایسی نشانیاں پنہاں ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پتے گال بلیڈر کی۔ یہ محض گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو خالق کائنات کی بے مثال کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اتفاق ہے، یہ خود بخود ارتقاء کے نتیجہ میں وجود میں آیا، لیکن کیا اتفاق اتنی پیچیدہ منصوبندی کر سکتا ہے؟ کیا بے جان مادے میں یہ ذہانت آ سکتی ہے کہ وہ ایک ایسا نظام تشکیل دے جو لاکھوں سال سے انسان کی زندگی کا حصہ ہے؟ آئیے آج ہم پتے کے اندر جھانک کر اللہ کی ان نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں جو ہمیں اس کی عظمت کا یقین دلاتی ہیں۔ ہمارے جسم میں پتے کی موجودگی ہی ایک معجزہ ہے۔ یہ جگر کے بالکل نیچے ایک ناشپاتی کی شکل کا چھوٹا سا عضو ہے جو تقریباً 7 سے 10 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس کی یہ خاص جگہ کوئی اتفاقی نہیں ہے۔ جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا غدود ہے جو دن رات صفرا بائل پیدا کرتا ہے۔ یہ صفرا چربی کو ہضم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جگر تو مسلسل صفرا بناتا ہے، لیکن ہمیں ہر وقت چربی ہضم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ اضافی صفرا کہاں جائے؟ یہیں سے پتے کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جگر کے عین نیچے اس لیے رکھا تاکہ یہ جگر سے نکلنے والے صفرا کو بآسانی ذخیرہ کر سکے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ عضو عین اسی جگہ موجود ہے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیا یہ خود بخود اس مقام پر آ کر بیٹھ گیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ الدخان 38 یعنی اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ ہر تخلیق میں ایک مقصد، ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ پتے کی یہ حکمت بھری جگہ بھی اسی عظیم مقصدیت کا حصہ ہے۔ پتے کا ایک اور حیرت انگیز کام صفرا کو ذخیرہ کرنا ہی نہیں بلکہ اسے گاڑھا کرنا ہے۔ جگر سے جو صفرا نکلتا ہے وہ نسبتاً پتلا ہوتا ہے۔ پتا اس صفرانے سے پانی اور الیکٹرولائٹس کو جذب کر کے اسے 5 سے 10 گنا زیادہ گاڑھا کر دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے یہ پتے کے اندر موجود خلیات کیسے جانتے ہیں کہ انہیں پانی کو جذب کرنا ہے اور صفرا کے دیگر اجزاء کو وہیں رہنے دینا ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ کیمیائی عمل ہے جس میں مخصوص پروٹین چینلز اور توانائی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ خلیات خود بخود یہ ذہانت کیسے حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ ایک لکوڈ کو اس قدر مرکز کر دیں؟ اگر یہ محض اتفاقی ارتقاء کا نتیجہ ہے تو اس نے یہ پیچیدہ اور توانائی طلب میکانزم کیسے سیکھا؟ ایک خلیہ کیسے جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا مظہر ہے جو ہر خلیے کو اس کا کام سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی چیز بے مقصد یا بے ترتیب نہیں ہے۔ پتے کا ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ صفرا کو صرف ذخیرہ نہیں کرتا بلکہ اسے عین اس وقت خارج کرتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم چربی والی غذا کھاتے ہیں تو ہماری چھوٹی آنت میں ایک ہارمون کولسسٹوکائنن CCK خارج ہوتا ہے۔ یہ ہارمون پتے کو سگنل بھیجتا ہے کہ سکرے اور صفرا کو چھوٹی آنت میں خارج کر۔ اس کے ساتھ ہی اسفنکٹر آف آڈی نام ایک والو کھل جاتا ہے تاکہ صفرا بآسانی آنت میں داخل ہو سکے۔ یہ ایک مکمل فیڈ بیک لوپ ہے جو انتہائی درستگی اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کیا یہ ہارمونز، یہ خلیات، یہ اعصابی نظام خود بخود یہ کامل ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اتفاق ہے کہ جب چربی آنت میں آتی ہے تو عین اسی وقت پتا سکڑتا ہے اور ویلو کھل جاتا ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک ڈیزائن ہے، ایک منصوبہ بندی ہے جو صرف ایک علیم اور حکیم ذات ہی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، السجدہ 7، یعنی جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا۔ پتے کا یہ نظام اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ پتے میں ذخیرہ شدہ یہ گاڑھا صفرا کرتا کیا ہے؟ یہ ہماری غذا میں موجود چربی کو چھوٹے چھوٹے قطروں میں توڑ دیتا ہے، جسے ایملسیفیکیشن کہتے ہیں۔ یہ عمل اس لیے ضروری ہے تاکہ لائپیز انزائمز چربی پر بہتر طریقے سے کام کر سکیں اور اسے ہضم کر سکیں۔ اس کے بغیر چربی ہضم نہیں ہو پاتی اور ہمارے جسم کو اہم چربی میں حل ہونے والے وائٹامنز اے، ڈی، ای اور فیٹی ایسڈز جذب کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ صفرا کی یہ خاصیت ہے کہ وہ چربی کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے بغیر ہمارے جسم اہم وائٹامنز جذب نہیں کر سکتے؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں ہر جز دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کر رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اتفاق ہے، وہ اس اتفاق کی ذہانت اور مقصدیت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عظیم منظم ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت بنایا ہے۔ پتے کی مکمل کارکردگی میں ایک نازک توازن ہوتا ہے، اور اگر یہ توازن بگڑ جائے تو پتے کی پتھری گال سٹونز بن جاتی ہے۔ صفرا میں کولیسٹرول، صفراوی نمکیات اور بلی روبن کی مقدار کا ایک خاص تناسب ہوتا ہے۔ اگر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جائے یا صفراوی نمکیات کم ہو جائیں تو یہ پتھریاں بن جاتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو کس قدر نازک توازن پر بنایا ہے۔ اس نظام کی معمولی سی خرابی بھی سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے اور اس کے بنائے ہوئے نظام کی نزاکت کو سمجھنے پر مجبور نہیں کرتا۔ یہ ہمیں اپنی کمزوری کا احساس دلاتا ہے اور یہ کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے محتاج ہیں۔ یہ ہمیں شکر ادا کرنے پر ابھارتا ہے کہ جب تک یہ نظام صحیح کام کر رہا ہے، ہم کتنی بڑی نعمت میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث بھی ہمیں اللہ کی رحمت اور اس کے کامل نظام کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ عزیز ناظرین، پتے کا یہ چھوٹا سا عضو جو ہمارے جسم میں ایک خاموش کارکن کی طرح موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، قدرت اور بے مثال کاریگری کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کی جگہ سے لے کر صفرا کو گاڑھا کرنے، اسے وقت پر خارج کرنے اور چربی کو ہضم کرنے کے اس کے پیچیدہ میکانزم تک، ہر پہلو میں خالق کائنات کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ بے جان مادے کی خود بخود ارتقا نہیں، بلکہ ایک علیم، حکیم اور قدیر ذات کا بے عیب ڈیزائن ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں، کوئی بھی ذرہ بے حکمت نہیں۔ ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر خلیہ اور ہمارے جسم کا ہر عضو اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ آئیے ہم اپنے ارد گرد، اپنے اندر اللہ کی ان نشانیوں پر غور کریں، اس کی عظمت کا اقرار کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایسی کامل تخلیق کا حصہ بنایا۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کی تخلیق میں اس کے مزید حیرت انگیز نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔